یہ کہانی سنا کر بوڑھے ماہی گیر داؤد نے جن سے کہا، جس طرح حکیم دوبان نے بادشاہ پر احسان کیا تھا، اسی طرح میں نے تجھے اس بوتل سے آزاد کر کے تجھ پر احسان کیا تھا، مگر تو شاہ یونان کی طرح میری جان لینے کے در پہ ہو گیا۔ وہ تو خدا بھلا کرے میری بیٹی عذرا کا کہ اس کی ذہانت نے مجھے تیرے شر سے نجات دلائی اور تجھ جیسے موذی کو دوبارہ بوتل میں بند کر دیا۔ اب تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آزاد کر کے خود کو پھر مصیبت میں ڈال لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے بزرگ مچھیرے، تو نے جو کچھ کہا سچ ہے، میں اس سے بھی زیادہ سخت سست کہے جانے کا مستحق ہوں۔ جن نے بڑی شرافت سے کہا، مگر اب میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور حضرت سلیمان پیغمبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو مجھے آزاد کر دے تو ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ حسب مقدور تیری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہرگز نہیں، تو جتنی چاہے قسمیں کھا، مگر اب مجھے تیری کسی بات کا اعتبار نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کر، میں حضرت سلیمان کی قسم کھا کر تجھ سے کوئی دغا بازی نہیں کر سکتا۔ جن نے پھر سے کہا۔ بوڑھے داؤد نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتی ہو بیٹی؟ اس نے پوچھا۔ کیا اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے؟ ہاں ابا جان، میرا خیال ہے کہ کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مگر جھوٹی قسم کھاتے ہوئے اس کا دل ملامت ضرور کرتا ہے، اور پھر جنوں کے لیے حضرت سلیمان پیغمبر کی قسم تو بہت ہی بڑی قسم ہے، ممکن ہے خدا نے اس کے دل میں نیکی ڈال دی ہو اور یہ سچ بول رہا ہو۔ بیٹی کے کہنے سے داؤد نے بوتل کے منہ سے حضرت سلیمان کی مہر ہٹا دی۔ مہر ہٹتے ہی پھر پہلے کی طرح بوتل سے دھواں نکلنے لگا اور رفتہ رفتہ اس دھوئیں نے جن کی صورت اختیار کر لی۔ جن نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ بوتل اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ اب تو داؤد دل میں ڈرا کہ کہیں جن کی نیت دوبارہ نہ بدل گئی ہو، مگر جن نے اسے تسلی دی۔ گھبراؤ نہیں ماہی گیر، وہ بولا، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ خدا نے تمہیں اتنی اچھی بیٹی دی ہے۔ آج اسی کی بدولت تم مرتے مرتے بچے ہو۔ بہرحال اب تم اپنی بیٹی کو گھر بھیج دو اور اپنا جال اٹھا کر میرے ساتھ چلو۔ داؤد نے عذرا کو گھر جانے کی ہدایت کی اور فرما بردار بیٹی کھانے کے خالی برتن کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لوٹ گئی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو جن نے بوڑھے ماہی گیر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ہوا میں اڑنے لگا، مگر وہ جگہ جہاں وہ ماہی گیر کو لے جانا چاہتا تھا شاید قریب ہی تھی کہ وہ فوراً ہی ایک مقام پر نیچے زمین پر اتر آیا۔ داؤد نے چاروں طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں کھڑا ہے۔ وہ جتنی دیر فضا میں رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا ہے، مگر داؤد کو تعجب تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ سفر کیا تھا لیکن اپنے شہر سے اتنے قریب کوئی پہاڑی نہیں دیکھی تھی۔ جن نے اسے اپنے کندھے سے نیچے اتار دیا۔ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک بہت بڑا تالاب ہے، جن نے داؤد کو بتایا۔ پہاڑی اتنی نیچی ہے کہ تمہارے لیے اس پر چڑھنا اور اترنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تم پہاڑی کے دوسری طرف جا کر اس تالاب میں اپنا جال ڈالو اور جتنی بھی مچھلیاں ملیں انہیں لے جا کر اپنے بادشاہ کے حضور میں پیش کر دو۔ وہ ایسی خوبصورت مچھلیاں ہوں گی کہ بادشاہ تمہیں ضرور انعام و اکرام دے گا، مگر میری دو باتیں یاد رکھنا۔ جب تم اس پہاڑی سے دوسری طرف نیچے اترو گے تو وہاں تالاب کے علاوہ تمہیں ایک اور پہاڑی بھی نظر آئے گی۔ خبردار کبھی اس پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش مت کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اس تالاب میں ایک دن کے اندر دوسری مرتبہ کبھی جال مت ڈالنا۔ بس میں تمہارے لیے اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا، اس لیے اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ اور یہ کہہ کر جن اس سے پہلے کہ داؤد اس سے کچھ پوچھتا ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا۔ بوڑھا ماہی گیر بڑی دیر تک حیران و پریشان کھڑا اس کی عجیب و غریب باتوں پر غور کرتا رہا، مگر سپہر ہو چکی تھی، جلد ہی شام ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا چل کر دیکھنا تو چاہیے، کیا خبر جن سچ ہی کہہ رہا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا جال اٹھایا اور پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف جا اترا۔ دیکھا تو سچ مچ وہاں ایک بہت بڑا تالاب نظر آیا۔ داؤد نے اللہ کا نام لے کر تالاب میں جال ڈالا، لیکن کچھ دیر توقف کیا اور پھر جال کھینچا تو اسے وہ جال بہت ہی ہلکا محسوس ہوا، اس طرح جیسے اس میں کوئی مچھلی ہی۔ داؤد کو بڑی مایوسی ہوئی، مگر جب جال پانی سے باہر آیا تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ جال میں 4 بہت خوبصورت اور خوش رنگ مچھلیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک مچھلی بالکل سفید تھی، دوسری سبز رنگ کی تھی، تیسری کا رنگ سرخ تھا اور چوتھی گہرے رنگ کی تھی۔ داؤد نے ایسی مچھلیاں ساری زندگی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ تحفہ بادشاہوں کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہے اور بادشاہ اسے ضرور انعام دے گا۔ وہ خوش پہاڑی سے اترا اور شہر کی جانب چل دیا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، وہ پہاڑی شہر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ داؤد جلدی شہر پہنچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے محل کا رخ کیا۔
محل کے دروغہ کو مچھلیاں دکھائیں۔ دروغہ بھی مچھلیوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور ماہی گیر کو وزیر کے پاس لے گیا۔ وزیر نے بھی ایسی خوبصورت مچھلیاں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے فوراً داؤد کو درموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی انعام میں دی۔ داؤد کو اتنی رقم ملنے کی خواب میں بھی امید نہیں تھی۔ وہ تھیلی لے کر خوش خوش اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف وزیر نے وہ مچھلیاں اسی وقت بادشاہ کے سامنے پیش کیں اور بادشاہ بھی مچھلیوں کو دیکھ کر تعجب میں رہ گیا۔ اس نے وزیر کو ہدایت کی کہ یہ مچھلیاں اسی وقت شاہی باورچن کے حوالے کی جائیں۔ ہم آج شام کھانے میں ان مچھلیوں کو تناول کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وزیر نے وہ مچھلیاں لے جا کر شاہی باورچن کے حوالے کر دیں۔ آج بادشاہ سلامت کے لیے یہ بڑی خاص مچھلیاں خریدی گئی ہیں۔ اس نے باورچی سے کہا، انہیں ایسا لذیذ اور ذائقہ دار پکانا جیسی آج تک جہاں پناہ نے نہ کھائی ہو۔ باورچن نے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ ان مچھلیوں کو پکانے میں اپنی ساری مہارت کو ختم کر دے گی۔ اس نے پہلے مچھلیوں کا پیٹ چاک کر کے ان کی آلائش نکالی، ان کے سینے چھیلے، پھر بیسن سے مل مل کر انہیں اچھی طرح صاف کیا، طرح طرح کے مسالے نکالے، انہیں باریک پیس کر دہی میں ملایا اور مچھلیوں کو اسی طرح سالم بھوننے کے لیے انہیں دہی ملے مسالے میں دیر تک ڈالے رکھا۔ پھر کڑاہی میں گھی ڈالا، چاروں مچھلیاں ڈال کر انہیں تلنے لگی۔ ابھی مچھلیاں ایک ہی جانب سے سرخ ہوئی تھیں کہ اچانک باورچی خانے کی دیوار بیچ سے شق ہوئی اور اس میں ایک خوبصورت عورت باہر نکلی۔ باورچن نے جو یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ تم کون ہو بی بی اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، مگر وہ عورت اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ وہ چولہے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں کڑاہی میں مچھلیاں تل رہی۔ عورت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے کڑاہی کی جانب اشارہ کیا۔ مچھلیوں ری مچھلیوں، کیا تم اب بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم ہو؟ عورت بولی، کیا تم اب بھی مجھے اپنی حکمران ملکہ تسلیم نہیں کرو گی؟ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ باورچن کی حیران نظروں نے دیکھا کہ وہ مردہ مچھلیاں جنہیں وہ اتنی دیر سے کڑاہی میں تل رہی تھی زندہ مچھلیوں کی طرح کڑاہی میں یوں تیرنے لگیں جیسے کسی تالاب میں تیر رہی ہوں، اور باورچن کے دیکھتے دیکھتے ان میں ایک مچھلی اپنی دم کے بل کھڑی ہو گئی۔ ہاں، ہم اب بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ کیے گئے عہد وفاداری پر قائم ہیں، اس مچھلی نے کہا، اور تجھے اپنی ملکہ تسلیم نہیں کرتے۔ عورت نے جو یہ الفاظ سنے تو اس کا خوبصورت چہرہ غصہ میں انتہائی بدصورت نظر آنے لگا۔ اچھا تو پھر اسی حال میں رہو جس میں ہو اور اپنی ضد کا انجام دیکھو، اس نے تیزی سے کہا اور اپنی چھڑی سے کڑاہی چولہے میں الٹ دی۔ یہ کام کر کے وہ جس طرح دیوار سے باہر نکلی تھی اسی طرح دوبارہ دیوار میں سما گئی اور دیوار پھر برابر ہو گئی۔ باورچن جو یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر پریشان اور سراسیمہ ہو رہی تھی جلدی سے چولہے کی طرف لپکی، مگر اتنی ہی دیر میں تمام مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں۔ اب تو وہ بہت ہی گھبرائی کہ بادشاہ نے ان مچھلیوں کو خاص طور سے پکانے کی ہدایت کی تھی۔ اسے پتہ چلے گا کہ تمام مچھلیاں جل گئی ہیں تو میری جان کی خیر نہیں۔ مگر کیا کرتی؟ ڈرتی کانپتی وزیر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ وزیر بھی یہ حیرت انگیز کہانی سن کر تعجب میں رہ گیا اور اسی وقت بادشاہ کے پاس جا کر پورا معاملہ کہہ سنایا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بادشاہ نے کہا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، تم فوراً اس بوڑھے ماہی گیر کا پتہ چلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کل بھی ہمارے لیے ایسی ہی مچھلیاں لے کر آئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر وزیر محل سے نکلا، چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ جو ماہی گیر مچھلیاں لے کر آیا تھا اس کا نام داؤد ہے اور وہ دریا کے قریب ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ وزیر اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر داؤد کے گھر پہنچا۔ داؤد نے وزیر کی آمد کی خبر پائی تو گھبرا کر ننگے سر اور ننگے پاؤں ہی اندر سے نکلا اور ہاتھ باندھ کر وزیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے داؤد، وزیر نے نرمی سے بتایا۔ بادشاہ سلامت تمہاری مچھلیوں سے بہت خوش ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم انہیں ویسی ہی مچھلیاں اور لا دو۔ سرکار اب تو رات ہو چکی ہے اور مجھے ایک دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ جال ڈالنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے مچھلیاں تو کل ہی مل سکیں گی، داؤد نے خوش آمدانہ لہجے میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، تم کل صبح ہی مچھلیاں لے کر محل آ جانا، وزیر نے کہا اور داؤد کو انعام دے کر رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن داؤد نے پھر پہاڑی کے دوسری جانب اتر کر تالاب میں جال ڈالا۔ اس مرتبہ بھی اس کے جال میں بالکل ویسی ہی 4 مچھلیاں پھنس گئیں۔ وہ انہیں لے کر خوش خوش محل پہنچا۔ وزیر اس کے آنے کی خبر سنتے ہی سیدھا اس کے پاس آیا اور ایک کی بجائے درہموں کی 2 تھیلیاں دے کر وہ مچھلیاں خرید لیں اور بادشاہ کے سامنے لے جا کر پیش کر دیں۔ انہیں شاہی باورچن کو دے دو، بادشاہ نے ہدایت کی، اور اس سے کہو کہ جس طرح اس نے پہلی مچھلیوں کو پکانے سے پہلے تیار کیا تھا انہیں بھی کرے۔
لیکن کڑائی میں ڈالنے سے پہلے ہمیں اطلاع کر دے۔ آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب مچھلیاں کڑائی میں تلی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ باورچن نے جب مچھلیوں کو دھو کر صاف کر کے دہی میں ملا دیا اور کڑاہی میں گھی ڈال کر چولہے پر رکھا، اس نے فوراً ایک کنیز کے ذریعہ وزیر کو اطلاع دی۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا اور بادشاہ وزیر کو ساتھ لیے اسی وقت باورچی خانے میں آ گیا۔ باورچن نے بادشاہ اور وزیر سے ایک جانب چپ چاپ کھڑے ہونے کی درخواست کی اور خود مچھلیوں کو اٹھا کر کڑاہی میں ڈال دیا۔ پھر جیسا کہ گزشتہ دن ہوا تھا بالکل ویسا ہی اس روز بھی ہوا۔ جیسے ہی مچھلیاں ایک طرف سے سرخ ہوئیں، باورچی خانے کی دیوار شق ہوئی اور وہی عورت ہاتھ میں چھڑی لیے اندر داخل ہوئی۔ اسی طرح وہ چولہے کے پاس پہنچی اور چھڑی سے مچھلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ مچھلیوں ری مچھلیوں، کیا تم اب بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم ہو؟ کیا تم اب بھی مجھے اپنا حکمران تسلیم نہیں کرو گی؟ اور جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی، ٹھیک کل کی طرح آج بھی مچھلیاں زندہ ہو کر کڑاہی میں تیرنے لگیں اور ان میں سے ایک مچھلی اپنی دم کے بل کھڑی ہو گئی۔ ہاں، ہم اب بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ کیے گئے عہد وفاداری پر قائم ہیں اور تجھے اپنی ملکہ نہیں مانتے۔ اچھا تو اسی حال میں رہو جس میں ہو اور اپنی ضد کا انجام دیکھو۔ اس عورت نے غصہ سے کہا اور پھر پہلے کی طرح اپنی چھڑی سے کڑاہی چولہے میں الٹ دی۔ اس کے بعد وہ شک دیوار کی طرف جانے لگی تو بادشاہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لے، مگر وزیر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جہاں پناہ خدا معلوم یہ عورت کوئی چڑیل ہے یا جادوگرنی، اس نے سرگوشی میں کہا۔ آپ اس طرح اس کے سامنے آئیں گے تو خدا نخواستہ وہ آپ کے دشمنوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بادشاہ پھر بھی بازو چھڑا کر عورت کی طرف لپکا، مگر عورت اپنی اتنی دیر میں دیوار میں غائب ہو چکی تھی اور دیوار پھر پہلے کی طرح برابر نظر آ رہی تھی۔ افسوس کہ تم نے ہمیں اس عورت کو پکڑنے نہیں دیا، بادشاہ نے وزیر سے کہا، ورنہ ہم ابھی اس کا اور ان مچھلیوں کا بھید معلوم کر لیتے۔ خیر اب تم یہ کرو کہ کل صبح اس بوڑھے ملاح کو ہمارے دیوان خاص میں لا کر پیش کرو، ہم اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن وزیر نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق بوڑھے ماہی گیر کو دیوان خاص میں لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیا تم ہی داؤد ماہی گیر ہو جو ہمارے لیے وہ رنگ برنگی مچھلیاں لائے تھے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں جہاں پناہ، داؤد نے ڈرتے ڈرتے اقرار کیا۔ تم وہ مچھلیاں کہاں سے پکڑ کر لاتے ہو؟ عالم پناہ شہر سے 4 میل جنوب کی سمت ایک پہاڑی ہے، داؤد نے بتایا۔ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک وسیع و عریض تالاب ہے، یہ مچھلیاں میں اسی تالاب سے لاتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیرت سے وزیر کو تو دیکھنے لگا جو خود بھی کم حیرت زدہ نہیں تھا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہمارے دارالسلطنت کے جنوب میں ایسی کوئی پہاڑی یا تالاب واقع نہیں ہے، بادشاہ نے کہا۔ غلام کو خود یہ بات سن کر حیرت ہوئی ہے۔ وزیر نے جواب دیا، شاید اس ماہی گیر کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں سرکار، داؤد نے کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ پہاڑی اور تالاب دیکھا ہے اور وہ مچھلیاں اسی تالاب میں پائی جاتی ہیں۔ ہم خود اس مقام پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، بادشاہ نے کہا اور داؤد کی طرف دیکھا۔ تم ہمیں وہاں لے چلو گے؟ کیوں نہیں عالم پناہ، ضرور لے چلوں گا، داؤد نے جواب دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنی شاہی سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ وزیر اور داؤد کے ساتھ اس پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے دارالحکومت کے اتنے قریب ایک پہاڑی کو دیکھ کر بادشاہ اور وزیر کو بھی بہت تعجب ہوا۔ حیرت ہے، بادشاہ نے پہاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے تو یہی سمجھتے کہ یہ ضرور کوئی خواب کی بات ہے، مگر یہاں تو سچ مچ ایک پہاڑی موجود ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بارہا ادھر سے گزرے ہیں، مگر تعجب ہے کہ آج سے پہلے یہ پہاڑی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے پلٹ کر داؤد کی طرف دیکھا۔ اچھا ماہی گیر، اب تم اپنے گھر جاؤ، اس نے کہا۔ اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو تمہیں پھر بلا لیں گے، اور ہاں، شاہی محل میں روزانہ مچھلیاں 100 درم کی تھیلی کے بدلے خریدی جاتی رہیں گی۔ داؤد سلام کر کے چلا گیا تو بادشاہ اور وزیر پہاڑی پر چڑھے اور انہوں نے واقعی اس کے دوسری جانب بوڑھے ماہی گیر کے کہنے کے مطابق ایک لمبا چوڑا تالاب دیکھا جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف ایک اور پہاڑی کو بھی دیکھا جو پہلی پہاڑی جتنی بلند تھی۔ بادشاہ اور وزیر اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو وہیں تالاب کے کنارے چھوڑ اور خود دوسری پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف دور تک کھیت ہی کھیت پھیلے ہوئے ہیں، مگر سب کے سب ہریالی سے محروم، خشک اور بنجر پڑے ہوئے ہیں، جیسے مدتوں سے ان میں کھیتی باڑی نہ ہوئی ہو۔ وزیر صاحب، دارالحکومت کے قریب اچانک ان پہاڑیوں کے نمودار ہونے، اس تالاب میں رنگ برنگ کی مچھلیوں کے پائے جانے اور پھر شاہی باورچی خانے میں انہیں پکاتے وقت اس خوبصورت عورت کے نمودار ہونے اور مردہ مچھلیوں سے باتیں کرنے میں ضرور کوئی گہرا راز ہے، بادشاہ نے کہا۔ اب جب تک ہم اس راز کا بھید نہیں پالیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا۔
آپ سپاہیوں کو ساتھ لے کر دارالحکومت واپس چلے جائیں اور جب تک ہم نہ آئیں ہماری غیر موجودگی میں حکومت کا انتظام خوش اسلوبی کے ساتھ چلاتے رہیں۔ خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد اس راز کو حل کر کے واپس آ جائیں گے۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بلا وجہ ایسی بات کے پیچھے نہ پڑے جس کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان پہاڑیوں کی موجودگی کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو مگر اس سے بادشاہ کی سلطنت یا اس کے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اسے خواہ مخواہ کا درد سر مول لینا نہیں چاہیے۔ مگر وزیر نے جتنا اسے سمجھانے کی کوشش کی بادشاہ کا ارادہ اور پختہ ہوتا گیا۔ آخر جب وزیر نے دیکھ لیا کہ بادشاہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں ہے تو وہ بادل ناخواستہ بادشاہ سے رخصت ہو گیا اور جیسا کہ بادشاہ نے حکم دیا تھا سپاہیوں کو ساتھ لے کر دارالحکومت کی طرف لوٹ گیا۔ اب دوسری جانب بادشاہ کا حال سنو۔ وہ اس دوسری پہاڑی سے نیچے اترا، وسیع و عریض کھیت پار کر کے تیسری پہاڑی تک پہنچا اور اس پر بھی چڑھ گیا۔ تیسری پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے نیچے نگاہ ڈالی تو دور تک باغ ہی باغ نظر آئے۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ اگرچہ ہر طرف سرسبز درخت، پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھلوں کے باغات ہیں، خوبصورت پھولوں کے پودے ہیں، کیاریاں ہیں، مگر ان سب کی حالت بھی ایسی ہو رہی ہے جیسے مدتوں سے کسی مالی نے ان کی صفائی نہ کی ہو۔ گھاس پھوس بے تحاشا بڑھ گئی تھی، جگہ جگہ سوکھے پتوں کے انبار لگے تھے، پودوں پر گرد و غبار چھایا ہوا تھا، پھول پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھائے مرجھائے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار یہ سب کچھ دیکھتا ہوا آگے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے درختوں کے ایک جھنڈ میں پتھر کی بنی ہوئی عمارت نظر آئی۔ بادشاہ اتنی دیر سے سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی مگر بھوک سے زیادہ پیاس ستا رہی تھی۔ اب تک اسے کسی بھی پہاڑی کے درمیان کوئی آدمزاد نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ مکین کے بغیر عمارت کا تصور محال ہے، ہو سکتا ہے اس مکان میں کوئی بھی رہتا ہو اور وہ اس سے ایک گلاس پانی لے کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ بادشاہ یہ سوچ کر کچھ تیزی سے آگے بڑھا مگر قریب پہنچا تو اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے کانوں میں کسی انسان کے کراہنے کی آواز آئی۔ آواز ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ آئی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے بادشاہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، مگر جب دوسری اور تیسری مرتبہ اس نے وہی آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی خدا کا بندہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور اسی پتھر کے بنے ہوئے مکان میں ہے۔ بادشاہ تیزی سے آگے بڑھا، دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا، اس کی لگام ایک درخت کے تنے سے باندھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مکان اندر سے بالکل غیر آباد نظر آ رہا تھا، چاروں طرف گرد و غبار، کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ کے سامنے ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے آخر میں ایک اور کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کراہنے کی آواز اسی کمرے سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ دیکھا تو وہ بند تھا اور پتھر کا بنا ہوا تھا۔ کافی زور لگانے پر بادشاہ اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا بادشاہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بلند چبوترے پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جس کی عمر مشکل سے 25-26 سال کی معلوم ہو رہی تھی، سر پر تاج پہنے، شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ بظاہر وہ ہر طرح صحت مند نظر آ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات تھے اور وہ جیسے کسی درد کو ضبط کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر بار بار کراہنے لگتا تھا۔ بادشاہ اس نوجوان کو دیکھ کر جتنا حیرت زدہ تھا اس سے کہیں زیادہ وہ نوجوان تعجب میں رہ گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یوں بادشاہ کو گھور رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس حیرت نے وقتی طور پر اسے اپنی تکلیف بھی بھلا دی تھی۔ آخر بادشاہ نے بولنے میں پہل کی۔ میں اس طرف سے گزر رہا تھا، بادشاہ نے بتایا۔ گھر کو دیکھ کر پیاس بجھانے کی خیال سے آ رہا تھا کہ تمہارے کراہنے کی آواز سنی تو خود پر ضبط نہ کر سکا اور بغیر اجازت ہی مکان میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہاں کوئی مصیبت میں مبتلا ہے اور خود اپنی مدد کرنے سے قاصر ہے، مگر تم تو آزاد اور بظاہر صحت مند نظر آ رہے ہو، پھر تمہیں ایسی کون سی تکلیف لاحق ہے جو تمہیں کراہنے پر مجبور کر رہی ہے اور تم نادر ہونے کے باوجود اس کے علاج کی کوشش نہیں کرتے؟ میرے قریب آؤ دوست، نوجوان نے کہا، تاکہ میں پہلے تمہیں چھو کر یہ اطمینان کر لوں کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تو اس گھر میں قید ہوئے برسوں گزر چکے ہیں اور اس چڑیل کے سوا کسی آدمزاد کی صورت نہیں دیکھی۔ بادشاہ کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں کوئی جال نہ ہو، آخر یہ نوجوان مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ خود چبوترے سے اتر کر میرے قریب کیوں نہیں آ جاتا؟ بادشاہ کی ہچکچاہٹ دیکھ کر نوجوان کے ہونٹوں پر ایک افسردہ ہنسی نمودار ہوئی۔
میں یقیناً تمہارے استقبال کے لیے خود آگے بڑھتا میرے دوست، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا لمبا کرتا اٹھایا، مگر تم خود دیکھ سکتے ہو کہ میں اس چبوترے سے ایک قدم بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ کرتا اوپر اٹھتے ہی اس نے دیکھا کہ نوجوان کا نصف دھڑ کمر سے لے کر پیروں تک پتھر کا بنا ہوا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بھائی کہ ناحق تمہارے خلاف دل میں شک و شبہ کو جگہ دی۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر چبوترے پر چڑھتے ہوئے نوجوان سے ہاتھ ملایا۔ شاید تمہاری تکلیف کا سبب یہی چیز ہے۔ نہیں، میرا نچلا دھڑ تو بالکل بے حس ہو چکا ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ تکلیف تو چھڑیوں کے ان زخموں میں ہوتی ہے جو میری کمر اور سینے پر روزانہ لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے نوجوان نے بادشاہ کو اپنے کرتے کے بٹن کھول کر دکھایا۔ اس کا باقی نصف جسم واقعی بید کی ضربات سے مجروح تھا۔ بادشاہ کا ہمدرد دل نوجوان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ آخر تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اپنی داستان سناؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گا، نوجوان نے جواب دیا، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قدرت نے تمہیں میری اور میری وفادار رعایا کی مدد کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے۔ مگر ابھی تم نے کہا تھا کہ تمہیں پیاس لگی ہے۔ اس برابر کے کمرے میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ نوجوان نے اپنے داہنی جانب ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تم وہاں جا کر اپنی پیاس بجھا لو، بھوک لگی ہو تو کچھ کھا بھی لو۔ وہ چڑیل ابھی 1 گھنٹہ ہوا مجھے چھڑی سے پیٹ کر گئی ہے، اور اب کل صبح سے پہلے اس کی واپسی کی امید نہیں۔ تم واقعی بہت عالی ظرف ہو، بادشاہ نے تعریفی لہجہ میں کہا۔ تم نے اپنی تکلیف میں بھی میری پیاس کا خیال رکھا۔ مجھے پیاس بھی لگی ہے اور بھوک بھی، مگر جب تک تمہاری داستان نہ سن لوں مجھے کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ مگر نوجوان کے اصرار سے آخر بادشاہ کو مجبور ہونا پڑا۔ پھر بھی اس نے یہ کیا اور دوسرے کمرے سے جا کر ٹھنڈے شربت کی ایک چھاگل اٹھا لایا، خود بھی پیا اور نوجوان کو بھی پلایا، مگر کھانے کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی کہانی سن کر ہی نوالہ حلق سے اتارے گا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو میرا قصہ سننے سے پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آ نکلے، نوجوان نے پوچھا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ اس کا نام نور الدین ہے اور وہ موصل کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد مختصر الفاظ میں بوڑھے ماہی گیر کے 4 رنگ کی مچھلیاں لانے سے لے کر باورچی خانے میں گزرنے والے حیرت انگیز واقعہ، اور پھر ماہی گیر کے ساتھ تالاب تک آنے اور اس راز کی جستجو میں نکلنے کی تمام باتیں۔ چنانچہ میں ان مچھلیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آخر میں اس نے کہا، پہلے تالاب اور پھر دوسری پہاڑی کے دامن میں اجاڑ و بنجر کھیتوں سے گزر کر تیسری پہاڑی سے نیچے اترا تو یہ مکان نظر آ گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تم بھی جانتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں کس نے اس حال کو پہنچایا ہے، اور وہ چڑیل کون ہے جس کا ذکر تم 2-3 مرتبہ کر چکے ہو۔